میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کس بات کی تیاری؟ جی ہاں، شعبان المعظم کی تیاری، وہ مبارک مہینہ جس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان تیاری کیا کرتے۔ کیسی تیاری کرتے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے ان کی حد قائم کرتے، یعنی جن کو سزا سنانی ہوتی سزا سناتے، بقیہ جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ تو گویا شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے ماہ رمضان کی۔ اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف لے آئیے، مسجدوں کی طرف لے آئیے، درود و ذکر کی طرف لے آئیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ اور یاد رہے، ماہ رمضان میں ابھی سے اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ جس مہینے کے بارے میں نبی پاک فرمائیں وہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت یقیناً یاد ہوتی ہے، اور وہ آیت درود ہے، جس میں رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آیت درود جو ہے یہ بھی ماہ شعبان میں ایک روایت کے مطابق نازل ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ شعبان یہ خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اسی آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت سارے احکامات ہیں۔ کہیں فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکوٰۃ دو، کہیں ہمیں حج کا حکم ملا، کہیں ہمیں بہت سارے آرڈرز ملے، کہیں یہ رب نے نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہی ایک کام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک کی اہمیت کتنی ہے۔ البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے، اللہ کا درود پاک بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں یعنی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کا درود بھیجنا ہے، ہمارا ریکویسٹ کرنا، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہاں لفظ لایا گیا یصلون، جو تھوڑی سی عربک گرامر سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے، یہ کنٹینیوسلی فعل، کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے کہ ایک بار نہیں، مسلسل یہ درود جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی پر ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود جا رہے ہیں، تو میری اور آپ کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو ہم پر مہربانی کی گئی ہے۔ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کو کھٹا دیا کرو، اس سے سودا لے لیا کرو تاکہ اس کا کام بھی بن جائے۔ تو ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ درود پڑھ کر اپنی قسمت جگا لو، اپنے بھاگ جگا لو، اپنی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان میں جہاں بہت خوبصورت واقعات ہوئے، بڑے بڑے بزرگان دین کے عرس آتے ہیں، ان کے ایام آتے ہیں، وہاں ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہم سب کا جن سے تعلق ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہم سب ان کے فالوورز ہیں، ان کے ہم مقلد ہیں۔ میری مراد
امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 شعبان المعظم یہ آپ کا عرس ہے. آپ کو حنفی تو کہتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں کو تو امام اعظم کا نام بھی نہیں پتا. امام اعظم ابو حنیفہ تو کہتے ہیں, ابو حنیفہ ان کا نام نہیں ہے, ان کا نام نعمان بن ثابت ہے. جن کے ہم مقلد ہیں, جن کو فالو کرتے ہیں, ان کا نام یہ ہے. تو آج ان کی سیرت, ان کی کچھ بایوگرافی, اور اس بایوگرافی سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کی زندگی کا. کوفہ کی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ وضو فرما رہے ہیں. پہلے یہ فضیلت ذہن میں رہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے, اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو, اے وضو کرنے والوں آپ کو مبارک ہو, کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے, اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر یہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ دھل جاتے ہیں, یہ روایتوں میں تو پڑھا, مگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے برابر میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا. آپ نے وضو کرتے کرتے اس کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر فرمایا, اے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. یعنی وہ سمجھ گیا کہ امام اعظم پہچان گئے. اس نے کہا جی حضور میں نے توبہ کی. اب آپ نے دوسرے شخص سے کہا جو وضو کر رہا تھا, میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے. وہ بھی حیران ہو گیا, کہتا حضور میں نے توبہ کی. ایک شخص کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے, آپ نے کہا بھائی شراب نوشی سے, گانے باجے سے توبہ کر لیا. اگین حیران تو ہو گیا, لیکن پھر اس نے توبہ کی. اب جب یہ واقعہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے, یعنی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسی بصیرت اور کیسی نظر عطا فرمائی. مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ کمال یہ مجھ سے واپس لے لے, کیونکہ اس نظر کی وجہ سے, اس بصیرت کی وجہ سے مجھے لوگوں کے عیب پتہ چل رہے ہیں. میرے برابر میں تو بندہ وضو کرتا ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا کون سا گناہ دھل رہا ہے, اور اب مجھے معلوم ہو جاتا ہے اس کا عیب کیا ہے. اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا, مجھ سے یہ کمال واپس لے لے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا, آپ کی دعا قبول ہو گئی, اور پھر آپ کو لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو گئے. آپ اس سے 2 باتوں کا اندازہ کیجئے کہ ایک تو اللہ پاک نے کمال کیسا دیا تھا, ان کی نظر کیسی تھی, وہ دیکھ لیتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے, مگر سوچ کیسی تھی کہ ہمیں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے. اب یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے. ہمارے یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تو دوربین لگا کے بیٹھے ہیں کہ عیب پتہ چل جائے, کرتا کیا ہے, اٹھتا کب ہے, سوتا کب ہے, جاتا کہاں ہے, کاروبار کیا کرتا ہے. بھائی نئی گاڑی لے لی, چیک تو کرو پیچھے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں. نیا گھر فلاں سوسائٹی میں, ابھی تو گھر چھوٹا تھا, اتنا بڑا کیسے ہو گیا. ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی تلاش میں رہتے ہیں کسی کی ترقی کیسے ہوئی, کوئی آگے کیسے بڑھ گیا, کسی کو عروج کیسے ملا. اور اگر پتہ چل جائے, دیکھیں انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں, میں اور آپ سارے انسان ہیں, فرشتہ تو کوئی نہیں ہے نا, تو انسان تو ہوتا ہی. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ, پہلے یہ سمجھ لیجیے. انسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ انسان مرکب ہے, مکسچر ہے مسٹیکس کا اور بھول کا. یہ تو ہوگا, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, انسان سے بھول بھی جاتا ہے. تو اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اس میں یہ پرابلم ہے یا اس کے گھر کا یہ مسئلہ ہے, اب کیا بنتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اس عیب کو دوسروں کو بتانا, اس کو انجوائے کرنا. ارے بھائی پتہ چلا فلاں نے یہ کیا ہے, ہاں اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے, وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا, ہاں اس کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے, اور یہ میری بہنیں سن رہی ہیں, ان کو تو بس بال ملنے کی دیر ہے نا, پھر تو سیدھا جا کے سارے پورے محلے کو بتانا ہے. کیوں؟ خود سوچئے, مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. پہلے تو عیبوں کی جستجو میں نہ رہیں, عیب تلاش کرنے کی فکر میں نہ رہیں, اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو ایسے بھول جائیں یا ایسے دبا دیں جیسے اپنے عیب کو چھپاتے ہیں. اب میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے بیٹھے ہیں, پھر ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر بھی تو جائیں نا. اللہ کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, نبی پاک نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے, اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا. Whenever you find anybody, جب آپ کو کوئی شخص نظر آئے جو کسی پرابلم میں ہے, اگر آسانی ہے اس کی تکلیف دور کریں. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, ہم لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ہر چیز پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر یہ فارمولہ درست ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے, تو پھر تو کوئی پیسے والا تکلیف میں ہی نہ رہے.
مشکل میں ہی نہ رہے، ایسا نہیں ہے. کہیں محبت سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں حوصلہ دینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی سے اچھی بات کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی کی اچھی جائز سفارش کرنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے. ہمارا پہلے ذہن بن جائے کہ مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنی ہے. نبی پاک فرماتے جو کسی کی تکلیف دور کرے اللہ کریم قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. لک ایٹ دا ریوارڈ. وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آپ یہاں شاید بہت تھوڑی دیر میں کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، مگر قیامت کی تکلیف دور ہونا اٹس اے بگ ریوارڈ، بہت بڑا انعام ہے. مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، عیب پتہ چل گیا، آپ کے سامنے ریویل ہو گیا اس کا فالٹ، آپ چھپا دیں، عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے. ہائے ہائے ہائے، قیامت کے دن میرے عیب نہ کھلیں. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا. کتنے عیب ہے کبھی سوچا ہم نے؟ لوگوں سے چھپا کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہماری یہ فکر ہوتی ہے ارے بھائی فلاں کو نہ پتہ چل جائے، فون بند کر دو، لائٹ بند کر دو، علاقہ تبدیل کر دو. کتنے جتن کرتے ہیں لوگوں سے چھپانے کے لیے، مگر اللہ کتنا کریم ہے، ہمارے عیب چھپائے رکھیں. لوگ کتنی عزت کرتے ہیں ہماری، مگر یہ سارے عیب اگر قیامت کے دن کھل گئے تو کدھر جائیں گے؟ آقا فرماتے جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے. ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اگر جنت میں جانا ہے اٹس اے بیوٹیفل وے. عیب پتہ چل جائے چھپائیں. جس طرح اپنے بچوں کے عیب ہم نہیں چاہتے، کہتے ہیں نا ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یار گھر کی بات گھر میں رہنے دو، تو دوسرے کی گھر کی بات بھی اس کے گھر میں رہنے دو نا. اس کی گھر کی بات کیوں محلے میں لے جانی ہے، اس کے گھر کی بات کیوں سوشل میڈیا پہ ڈالنی، کیوں انجوائے کرنا ہے. عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیجئے، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، من ضحکا ضحکا. جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جائے گا. جو لوگوں پر ہنستے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا اس کے بچے نے، دیکھا اس کی فیملی نے، دیکھا اس نے یہ کیا، کبھی بھی نہیں. کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد یہ آپ پر آفت آ جائے. پتہ بھی چل گیا، عیب چھپائیں. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کا تعارف، آپ کی بایوگرافی، جیسے میں نے کہا جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے. آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر پائی. 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی. آج بھی آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ماشاءاللہ لاکھوں عاشقان رسول کے لیے مرجع خلائق ہے. آپ ائمہ اربعہ یاد رکھیے گا، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ برحق ہے، یہ چاروں برحق ہیں، چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں اماموں میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا پیارے آقا کی صحبت پائی اور اس کا ایمان پر انتقال ہوا، وہ صحابی. اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس کی صحبت پائی تو وہ تابعی، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی بزرگ ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام کی صحبت کا آپ کو شرف بھی ملا. امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، یہاں بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امام ہیں. آپ ایسے علم کے پہاڑ ہیں کہ بڑے بڑے علماء حیران ہیں آپ کے علم کے آگے، اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادتوں کا عالم بھی بہت نرالا تھا. بعض اوقات انسان جب بزنس میں بیزی ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی میں بیزی ہوتا ہے، تو نفلی عبادتوں کے حوالے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے 55 حج کیے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، باب کعبہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے اور کعبے میں 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک ختم کیا. دیر تک مناجات کرتے رہے، مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے غیب سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک تمہارے مذہب پر جو ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کی بھی بخشش فرما دی. تو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو. امام اعظم جب مدینہ منورہ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے. وہاں موجود لوگ یہ آواز بھی سنتے ہیں، وعلیک السلام یا امام المسلمین. یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا. اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے
آپ مسلسل 30 سال تک روزے سے رہے، 30 سال تک ایک رکعت میں آپ قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ عبادت کا عالم تھا۔ تقوی کا عالم یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ بلینر تھے اس زمانے کے، تو ایک بار آپ کہیں نماز کے لیے گئے تو آپ نے اپنے سیلز مین کو بتایا کہ یہ کپڑا ہے جس میں یہ فالٹ ہے، اگر کوئی کپڑا خریدنے آئے تو عیب بتا کر اسے بیچنا، اس کو بغیر بتائے نہ بیچنا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑا سیل آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے سیلز مین سے پوچھا کہ اس کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ایک بندہ آیا، اچھے ریٹ دیے، میں نے بیچ دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اسے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا حضرت عیب بتانا تو میں بھول گیا۔ اللہ اکبر! آج ہمارا سیلز مین ہو اور ہمیں بتائے جناب میں نے گھٹیا مال اچھے ریٹ میں بیچ دیا، گاہک کو پتہ بھی نہیں لگا، ہم کہتے شاباش بیٹا تو بڑی ترقی کرے گا۔ ایسے سیلز مین چاہیے جو ہمارا سارا مال بیچ دے۔ امام اعظم اس پہ ناراض ہوئے، اور اس پورے دن میں جتنی بھی سیل ہوئی تھی جو کہ ہزاروں درہم تھے، آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ آپ نے فرمایا وہ مال مجھے نہیں چاہیے جو بغیر عیب بتائے، بغیر گاہک کو مطمئن کیے مال بیچا گیا۔ پھر امام اعظم کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے۔ بیان تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں جس امام کو میں اپنا امام مانتا ہوں، آپ بھی حنفی موجود ہیں، دنیا میں کروڑوں حنفی موجود ہیں، اب ان کی سیرت کو سنیں بھی اور کچھ امپلیمنٹیشنز کریں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ بول کر مال تو بک جاتا ہے، عیب چھپا کر سیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر حرام روزی ہے تو یہ برکت نہیں لاتی ہے۔ اگر پیسے جمع بھی ہو جائیں تو سکون چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے نا کہ یار فلاں آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا، ساری مارکیٹ جناب دھوکہ دیتی ہے، میں اکیلا ایمانداری سے چلوں گا تو کیسے آگے بڑھوں گا؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے نصیب میں ہے نا مجھ سے کوئی وہ چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک اور بات یاد رکھیے، حرام زیادہ بھی ہو اس میں سکون نہیں ہے، حلال تھوڑا بھی ہو تو اس میں بہت سکون ہوتا ہے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے برکت کی ڈیفینیشن کوئی اور بنا لی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہو، بڑے بنگلے ہوں، بہت ساری گاڑیاں ہوں، وہ برکت والا ہے۔ نہیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، برکت کوالٹی میں ہے۔ اربوں روپے ہو اور سکون نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، فیملی اور بچے فرما بردار نہ ہو، گھر میں روز ٹینشن ہو، مجھے بتاؤ یہ پیسے برکت والے ہیں؟ تھوڑے پیسے ہوں، حلال ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، بچے نیک نمازی ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہو، کوالٹی آف لائف بہترین ہے نا۔ تو برکت کس شے کا نام ہے؟ تو برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے۔ اچھا پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بہت اچھی بات۔ مگر بعض اوقات حرام کمانے والے کو شیطان پتہ ہے کیا ذہن میں بیلنس شیٹ بناتا ہے؟ وہ بھی تو مردود ہے نا، کہ یار ٹھیک ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت کا کام بھی تو کرتا ہوں، سود کا کام بھی چل رہا ہے، لیکن میں زکوٰۃ بھی تو دیتا ہوں نا، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں مسجد بھی بنا دیتا ہوں، تو یہ جو غلط کرتا ہوں تھوڑا بعد میں صحیح کرتا ہوں تو یہ بیلنس شیٹ لیول ہو جائے گی۔ یہ لیول نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، اللہ ناپاک مال قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ سوچیے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور ایک بہت خوبصورت تحفہ دے کر آئے، بڑی خوبصورت پیکنگ ہو، ریپنگ ہو، اور آپ وہ تحفہ دے کے چلے جائیں۔ بعد میں جب بادشاہ ہے آ کر جب اس پیکٹ کو کھولے تو اس کے اندر ایک بوتل نکلے اس میں پیشاب بھرا ہوا، تو بادشاہ راضی ہوگا یا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی مگر اس پیکنگ کے اندر سے کیا نکلا؟ ناپاک۔ بادشاہ کہے گا مجھے ایسا تحفہ دے کر دے۔ تو جو لوگ حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، اور سیٹسفائی ہو رہے ہیں، یار میں اس لیے تو کر رہا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی شادیاں کرواتا ہوں، میں جناب حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں، یہ بھول ہے آپ کی۔ ناپاک مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، تھوڑا کریں مگر حلال کریں۔ تو یہ بات سیکھیے امام اعظم سے کہ اب آپ کے سیلز مین نے بیان نہیں کر پایا کپڑے کا فالٹ، آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں آنے تو جدھر سے بھی آ رہا ہے بھائی، نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، ہم کتنا کھا لیں گے؟ میں بڑی لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں، ویپاری لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ کاش بات سمجھ آ جائے نا۔ میں نے بہت کیلکولیشن، افضل بھائی ذرا غور سے سنیے گا، میں نے کیلکولیشن کی کہ میں جتنا کماتا ہوں، آپ جتنا کماتے ہیں، اپنی لائف میں اپنی کمائی کا کتنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر، پرسنلی اپنے اوپر، میکسیمم
آپ 5% خرچ کر پاتے ہیں. 100 روپے کمائے نا اگر, پوری لائف کو کیلکولیٹ کر لیں, میری ذات پر میں اپنے کمائے ہوئے کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں؟ 5%. باقی کیا ہوتا ہے؟ بچے کھاتے ہیں, فیملی کھاتی ہے, یا میں چھوڑ کے مر جاتا ہوں. ایسا ہی ہے نا. اب میرا جملہ سنیے گا, کمانا 100 ہے, اپنے اوپر خرچ 5 کرنا ہے, اور جواب بھی 100 کا دینا ہے. اگر میں نے حرام کمایا, پرسنٹ تو 5 خرچ کیا نا اپنے اوپر, مار 100 کی کھاؤں, جواب 100 کا دوں باقی لوگوں کے لیے. کل تو قیامت کے دن بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, یاد نہ ہمیں کیا پتا والد کہاں سے لاتا تھا, یہ حرام کماتا تھا, ہم انجوائے کرتے تھے, ہم تو مارے گئے نا. اپنی ذات پر 5% خرچ کرنا ہے اور جواب 100% کا دینا ہے. مار 100% کی کیوں کھاؤں بھائی میں؟ تو کیوں نہ تھوڑا ہی کماؤں اور وہ حلال کما لوں. جب خرچ ہی میں نے اپنی ذات پہ تھوڑا کرنا ہے, باقی لوگوں نے کھانا ہے, تو مجھے کیا پڑی ہے میں حرام کام کی طرف جاؤں. کاش یہ بات لاجیکلی سمجھنے والی ہے. جتنا بھی جمع کر لیں آپ خرچ نہیں کر پاتے اپنی ذات پر, تو لیکن جواب تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دینا ہے نا. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ماہ شعبان جاری ہے, نیت کیجئے کہ حلال ہی کمانا ہے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پرچیاں بھی دیتے ہیں, ہمیں میسج بھی آتے ہیں, حضرت دعا کریں, بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی مشکلیں ہیں, دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی, مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. چیک تو کریں حلال کھا رہے کہ نہیں, بچوں کو حلال کھلا رہے کہ نہیں. اور اب اسی کے اپوزٹ ایک بات سنیے گا, ایمان افروز بات. حضرت سعد بن ابی وقاص, ہی واز عشرہ مبشرہ, وہ صحابی فرام عشرہ مبشرہ, 10 صحابہ میں سے یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. مگر کیا ریلیونٹ, کیا بیوٹیفل کوسچن کیا نبی پاک سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کتنی پیاری ہے کوسچن ہے. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے بننا چاہیں گے, سبحان اللہ, مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے تو سارے پرابلم سالو. اچھا, پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بہت لمبا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں, ون لائنر آنسر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جا. سمپل, غذا پاکیزہ, روزی حلال, لقمے حلال, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اب دوسری ایک طرف حرام بہت سارا, دعا قبول نہیں ہو رہی, پریشانی نہیں جا رہی, اور ایک طرف حلال ہے اور ہر دعا قبول ہو رہی ہے. بتاؤ کون سا راستہ اچھا, کیوں پھر جاؤں میں حرام کی طرف؟ تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کمال کی ہستی ہے, پیسہ بہت تھا مگر لون بھی بہت دیتے تھے, قرضہ بہت دیتے تھے. اب یہاں بھی میں تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے بات کر لوں, مجھے موقع ملا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ضرور ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میرے آقا علیہ السلام جب معراج کی رات جنت پہ گئے, جنت کی سیر فرمائی, تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل یہ صدقے کا 10 اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ عرض کی حضور, صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے, فقیر بن کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے, قرضہ وہی لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. اب ایک حدیث پاک سنیے گا جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے, فار ایگزامپل آپ سے کسی آپ کے ملازم نے, رشتہ دار نے قرضہ مانگا, 50,000 روپے دے دیں, میں 2 مہینے میں دے دوں گا. آپ نے اس کو قرضہ دے دیا, آپ کو پتہ ہے ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے روزانہ جتنی رقم آپ نے قرضہ دی ہے نا, روزانہ اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, 2 مہینے کے بعد پیسے واپس آ گئے اور آلموسٹ 30 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا. اچھا, اب وہ بندہ آپ سے کہتا ہے حضور پریشان ہوں, 1 مہینہ اور دے دیں. آپ نے دیکھا واقعی پرابلم میں, 1 مہینہ اور دیا, روایتوں کے مطابق اب ثواب آپ کا ڈبل ہونا شروع ہو گیا. آپ نے ایکسٹینشن دی, اب روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں. 100 سال پرانی بات ہے, 100 سال پہلے روپے آج کے ہزاروں روپے, لاکھوں روپے کے برابر ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ روز اتنا صدقہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں روز مجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملا. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہم سے آ کر کوئی پیسے مانگے کہتے ہیں مجھے نفع کتنا دو گے. یہ جو سود ہے نا, یہ ایسی لعنت ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اب جب سود کی جو ایک مذمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رحم دلی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز میں نفع مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے پیسے چاہیے, مجھے کیا ملے گا, حالانکہ وہ بیچارہ غریب پریشان, بچی کی شادی کرنی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. تو اسی لیے قرضے کی فضیلت بیان ہوئی تاکہ غریب پریشان مسلمانوں کا بھلا ہو. اب یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے, اللہ نے کروڑوں میں آپ کو نوازا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اپنے آفس پہ ایک بجٹ بنائیں.
مثال دیتا ہوں 1 ملین کا، 2 ملین کا، 5 ملین کا، جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور آپ اپنے ہی ملازمین میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں، جس کو آپ سمجھتے ہیں گارنٹی لینے کی آپ کو اجازت ہے، آپ اس کی سیلری میں سے کاٹ لیں، اس سے کوئی گارنٹی رکھ لیں، آپ نظام ضرور بنائیں قرضہ واپس کرنے کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے 5-10 لاکھ روپے قرضہ لوگوں میں بانٹ دیا تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور مسلمانوں کی غم خاری الگ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے، آج کل مشکل بھی بڑی ہے۔ سیکنڈلی، اب شریعت جو قرضہ لے کر ٹائم پہ واپس نہیں دیتے نا، ان کو بھی سمجھاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں، پھر بھی اگر آپ نہیں دیتے تو فرمایا ہر گھڑی آپ کا گناہ کا میٹر جاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کسی سے پیسے لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگے، ہمیں ٹائملی اسے لوٹا دینا چاہیے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم جو اتنے بڑے امام ہیں نا، مگر اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا ادب کیسے کرتے تھے؟ آخری بات، سبحان اللہ، کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے، ان سے بڑی متاثر تھیں، واعظ تھے، تقریر کرتے تھے، تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ اب عجیب بات ہے، آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور ماں کہتی ہے مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کسی موقع پر ماں سے یہ نہیں کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کون ہوں، میں تو دوسروں کو تدریس کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں میرا فتویٰ چلتا ہے، اور میں مسجد کے امام سے پوچھنے جاؤں؟ کہتے لبیک۔ اس مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ماں نے فلاں مسئلہ پوچھا ہے۔ امام صاحب کہتے حضرت آپ میرے حجرے میں آ گئے، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ اپنی والدہ کو جواب دے کر نہیں، امی نے آپ کا فتویٰ مانگا، ٹھیک ہے پھر آپ ہی لکھ دیں، میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں۔ امام اعظم فتوے کا جواب لکھتے، وہ سائن کرتے، ماں کو آ کر کہتے ماں امام صاحب نے یہ جواب تصدیق کر دی ہے، ماں خوش ہو جاتی۔ ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ماں کو خچر پر بٹھا کر اس کی رکاب تھام کر کوفہ کی گلی میں لے کر جا رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام اپنی ماں کی سواری کو لے کر زمین پیدل چل رہے ہیں، اور حجرے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ والدہ امام صاحب کے پاس گئیں، فلاں واعظ کے پاس گئیں، مسئلہ پوچھا، امام اعظم باہر کھڑے رہے، وہ مسئلہ پوچھ کر آئیں، والدہ کو لے کر گھر آئے۔ یہ ہے ادب۔ ایک بات سیکھو، آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کتنا ہی نام کیوں نہ ہو جائے، کتنی شہرت کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مقام کیوں نہ مل جائے، ماں باپ سے کبھی مت کہنا میں بڑا آدمی بن گیا، ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں۔ جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا، وہ ماں باپ کے صدقے ملا ہے۔ جو ادب کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں۔ ایسی نہیں اتنا بڑا نام ہو گیا امام اعظم کا، ایسی ماں کی دعائیں دیں کہ آج دیکھیے کروڑوں حنفیوں کی آپ پیشوا ہیں، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کا رب عز و جل ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے ان کے بارے میں عرض کی، کوشش کیجیے گا یاد رکھ کر اس پر عمل کیجیے گا۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی تشریف لاتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 100 بار درود پاک میں کتنا وقت لگتا؟ ہم 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ آپ اپنے کام کاج کے دوران بھی، اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، جتنا وقت ہے فضول باتوں کی بجائے اگر درود پاک پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غذائیں پسند تھی، نبی پاک جو کھانا پینا پسند فرمایا کرتے تھے، میں کچھ اس کا پہلے ذکر کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے، اور سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون اور کدو میرے آقا علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ پسند تھا۔ گوشت میں اگر کدو پڑا ہوا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اس میں سے کدو شریف کو تلاش کر کر کے کھایا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے کس کس جانور کا گوشت کھایا، یا وہ جو کتابوں میں ملتا ہے، آپ نے بکری کا، دمبے کا، بھیڑ کا، اونٹ کا، اسی طرح خرگوش، مرغ، بٹیر اور مچھلی کا گوشت کھایا۔ اسی طرح کھجور اور ستو بھی نبی پاک بکثرت تناول فرماتے تھے۔
تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر یا کھجور کو ککڑی کے ساتھ ملا کر روٹی کے ساتھ بھی کھجور کبھی کبھی نبی پاک تناول فرمایا کرتے. انگور انار وغیرہ پھل فروٹ بھی نبی پاک سے کھانا ثابت ہے. پینے میں مشروب میں کیا پسند تھا؟ نبی پاک کو ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا. دودھ بھی کبھی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے تھے. کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے تھے. اور جو کچھ میرے آقا پیتے تھے وہ 3 سانس میں پیا کرتے تھے. اچھا نبی پاک نے کبھی ٹیبل پر کھانا تناول نہیں فرمایا. کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھایا اور صرف انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے. چمچہ یا چھری وغیرہ کانٹا وغیرہ پسند نہیں فرماتے تھے. ہاں جب ابلا ہوا گوشت ہوتا تھا تو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر نبی پاک سے وہ کھانا ثابت ہے. سبحان اللہ. آپ وہ کاروبار کرتے ہیں یا وہ چیز آپ فروخت کرتے ہیں کہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کھانا بھی ثابت ہے. تو سبحان اللہ. اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 سے 3 حدیثیں بیان کرنے آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر 2 قسم کی حدیثیں بیان کی. بڑی یونیک اور بڑی نرالی حدیثیں ہیں. ایک نبی پاک نے یہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے, بیسٹ امنگسٹ یو, تم میں بہترین وہ ہے. اس میں کئی باتیں فرمائی. ایک جگہ فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھایا. کسی جگہ کچھ فرمایا, کسی جگہ کچھ فرمایا. تو بہترین لوگ کون ہیں اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے اپنی حدیثوں میں عطا فرمائی. اور کئی مقامات پر نبی پاک نے فرمایا جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ایک طرف بہترین لوگ اور ایک طرف ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. تو میں 2 حدیثیں انشاءاللہ بہترین لوگوں کے حوالے سے, 1 یا 2 حدیثیں, اور 1 یا 2 حدیثیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. یہ 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں بہترین لوگوں میں بننا ہے, ہمیں ان لوگوں میں نہیں بننا جس کے بارے میں نبی پاک فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں. ہم کہاں جائیں گے؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا تو پھر تو مارے جائیں گے نا. شفاعت کس سے لینی ہے؟ دامن میں کس کے چھپنا ہے؟ اب غور سے سنیے. تو اب بہترین لوگ کون ہیں؟ سبحان اللہ. رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, آگاہ رہو لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. نبی پاک نے 3-4 کیٹیگریز بیان کی, غور سے سننا. پہلی کیا فرمایا؟ غصہ بڑی دیر سے آتا ہے اور فرمایا جلدی ختم ہو جاتا ہے. بعض کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. دوسری کیٹیگری ہوگی, فرمایا سن لو ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے دیر سے اترتا ہے. سن لو بہتر وہ ہے جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے, اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آ جائے اور دیر سے زائل ہو, یعنی دیر سے ختم ہو. تو بہترین کون ہے؟ دیر سے غصہ آیا بولے تو غصہ آتا نہ ہو, اگر آ جائے تو فوراً ختم بھی ہو جائے. تو دل میں پال کے رکھنا, دیر تک غصے میں رہنا, لڑائی جھگڑا جاری رکھنا, دشمنیاں پال کے رکھنا, فرمایا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اب سنیے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں پتہ چلا کہ بہتر کون ہے؟ جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی اتر جائے. اور یہ غصے کی تباہ کاریاں بڑی خطرناک ہیں. بڑی شان والے مولا سبز گنبد والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب آپ غور کر لیں, اکثر ہم میں سے وہ لوگ ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا کب ہوتا ہے؟ جب تک گالی نہ دے دیں, جب تک جھگڑا نہ کر لیں, جب تک اگلے کی غیبت نہ کر لیں, جب تک اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں, جب تک ہاتھا پائی نہ کر لیں. یعنی ہر اینڈ آف دا غصہ جو ہے نا, غصے کا اختتام وہ اللہ کی نافرمانی پر ہی ہوتا ہے. اور آقا نے کیا فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب آپ غور کر لیں. اب آپ کہیں یار اس نے مجھے برا بلا کہا میں کیوں نہیں کری, اس نے بدتمیزی کی میں اس کو جواب کیوں نہ دوں, اس نے ہاتھ اٹھایا میں اس کا ہاتھ نہ توڑ دوں. تو پھر فرق کیا رہا میرے اور اس کے اندر؟ غصہ نہ آئے یہ پاسبل نہیں, ہم انسان ہیں, ہمیں غصہ آئے گا. اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں غصے پر قابو رکھنا ہے, گناہ نہیں کرنا. غصے کا اختتام اچھا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کسی پر غصہ آیا, ایک طریقہ تو یہ گالی دے دیں, ایک طریقہ تو یہ مار کٹائی کریں, اور ایک طریقہ یہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ہائے ہائے اختتام کتنا خوبصورت ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو. کمال یہ ہے, یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پچھاڑ دیا, کسی کو برا بلا کیا, زخمی کر دیا.
یہ تو آسان ہے، غصہ آیا بدلہ لے لیا۔ اپنے آپ پر قابو پانا، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے بارے میں بچپن سے نعتیں سن رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دی، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے۔ نعتیں بڑی زور سے سنتے ہیں، ہم نے تو گالی سن کے کبھی دعا نہیں دی، ہم نے تو ایک گالی سنی 7 گالیاں دی ہیں، ہم نے تو ایک جملہ سنا اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ تو کس نبی کے امتی ہو بھائی؟ نبی پاک تو جان کے دشمن کو معاف کر دے، تم مسلمان بھائی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ٹریفک میں اگر وہ غلطی سے ہماری گاڑی کو ٹچ کر دے، اوورٹیک کر لے، ہو گئی غلطی یار، نہیں میں بتاؤں گا اس کو، نہیں میرے پیارے سے۔ اچھا پھر بعض اوقات جو ہے نا، جب کسی کو بندہ کہنا یار یہ لڑائی جھگڑا غصہ نہ کیا کرو، تو پھر جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ بھائی جان ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ ارے بھائی تمہارے اندر کون سا بٹن لگا ہوا ہے کہ جب شریف سامنے آتا ہے تم شریف ہو جاتے ہو، بدماش آتا ہے تو بدماش ہو جاتے ہو؟ یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ مسلمان مومن شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ بدماش سدھرے گا کیسے بھائی؟ تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں، غصے پر قابو پیدا کریں۔ اب سنیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب غصہ آتا تو نبی پاک ان کو کیا فرماتے ہیں؟ یوں کہو اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دے، میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ نبی پاک تعلیم ارشاد فرماتے ہیں وہاں پہ بھی جب غصہ آ جائے تو درود پاک پڑھنا ہے، اپنے آپ کو غصے والی جگہ سے دور کر لینا ہے۔ اچھا پھر بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، پتہ ہے ہم اس کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں، 4 تو گارڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، چلو یار میں نے معاف کیا۔ یہ کیا معاف کیا؟ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو معاف کیا۔ کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کسی کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں، کمزور ہے وہ آدمی، اس سے ہوئی ہے غلطی، اب معاف کرو نا، پھر معاف کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے معاف۔ ایک واقعہ میں نے کئی بیان میں سنایا، چلے آج پھر سنا دوں۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں اس کی زوجہ نے کھانا پکایا اور کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس کو بڑا غصہ آیا، جی چاہ کے کھڑے ہو کر زوجہ کو تھپڑ مار۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جب بیوی سے کوئی غلطی ہوتی ہوگی تو کبھی برتن توڑتے ہوں گے، کبھی گالیاں دیتے ہوں گے، کبھی تھپڑ مارتے ہوں گے۔ ایسا نہ کیا کرے، وہ بھی انسان ہے، ہم نے انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، بلکہ کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے یار، تو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ اس بندے کو غصہ تو بڑا آیا، اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی، یار میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور مجھے بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے، میں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں روز غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو سزا نہیں دیتا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنی بیوی کو معاف کر دیا، چپ چاپ کھانا کھا لوں۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرا۔ ملازم کو بھی معاف کیا کرو، بیوی کو بھی معاف کر دیا کرو، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، جھگڑا بدلہ نہ لیا کرو۔ اور سنو آج غصے کے میں آپ کو وظائف بھی بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا کرے، بہت آ جاتا ہے غصہ، تو چلو آج وظیفہ بھی لے لو۔ جسے زیادہ غصہ آتا اسے چاہیے چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کہہ لیا کرے، دوہرا لے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین، کیا پڑھیں گے؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دو وظیفے یاد رکھیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا ارحم الراحمین۔ اچھا پھر بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ جب غصہ آئے نا تو وضو کر لیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہوا، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو فوراً وضو کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا؟ کسی ملازم سے غلطی ہو گئی، یا بیوی سے غلطی ہو گئی، یا بچے سے غلطی ہو گئی، اب غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر، وہ بھی سامنے بیٹھا ہے، آپ بھی سامنے بیٹھے، ہر تھوڑی دیر بعد دیکھ کے اسے غصہ آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس سے لڑائی ہو گئی ہے، جس میں غصہ آ رہا ہے، وہاں سے اٹھ کر چلے جائے گا، منظر بدل جائے گا نا تو آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی آپ نے ایک فارمولہ ذہن میں رکھنا۔ ایک دوسری حدیث، بہترین لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اِنَّ خِيَارَ النَّاسِ احسنهم قضاءً، بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں قرض لیتے وقت بندہ دوسرا ہوتا ہے، واپس لوٹاتے وقت بندہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ اتنی محبت سے، اتنے پیار سے، حضرت بس پیسے دے دیں، 1 مہینے پورا ہونے سے پہلے ہی لوٹا دوں گا۔ بندہ کہ یار اتنی قسمیں کھا رہا ہے، اتنی منتیں کر رہا ہے، اس کے بعد میں جناب کا فون اٹھتا ہے، اب ہم اس کے گھر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہ کریں۔ اگر کسی سے قرض لیا تو پراپر صحیح طریقے سے ادا کریں،
کوئی تحفہ بھی واپسی میں دے، پہلے سے طے نہیں ہو تو تحفہ ایکسٹرا دینا بھی سود نہیں ہوتا. پہلے کوئی طے کر لے کہ لاکھ دو، واپسی میں 1,05,000 دوں گا، تو پھر تو یہ سود ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی نے لاکھ روپے دیے، 50,000 قرضہ دیا، مصیبت میں کام آیا تو پیسے بھی لوٹائیں، دعائیں بھی دیں، ممکن ہو تو کوئی تحفہ بھی دے دیں کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ بھلائی کی نا. اگر تحفہ تو دور کی بات ہے، تو اگلا منتیں کر رہا ہوتا ہے میرے پیسے واپس لوٹا دو. یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور اب وہ نہیں لوٹا رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس رقم ہے یا اتنا گھر میں سامان ہے کہ بیچ کے دے سکتا ہے، تو جب تک نہیں لوٹائے گا ہر دن ہر وقت اس کو گناہ سے ملتا رہے گا، اس کی گناہوں کا میٹر جاری رہے گا. اور سبحان اللہ کتنا پیارا مذہب ہے. جو قرض دینے والے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کیا ترغیب ہے. بہت خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں. بلکہ جو مالدار بیٹھے ہیں نا، تھوڑا بہت قرض کا اکاؤنٹ رکھو اپنے آفس کے اندر، اپنے دکان کے اندر. چلو اپنے ملازمین کو، رشتہ داروں کو قرض دے دیا کرو. اور بھلے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرح دیں کہ آپ کو ہر مہینے کیسے لوٹائے گا، تنخواہ سے آپ کاٹو گے، سسٹم بنا لیں، مگر قرض دیا کرو. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے نا، تو آپ نے وہاں پر جنت کے دروازے پر کچھ اس طرح لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، صدقے کا ثواب 10 گنا، قرض کا ثواب 18 گنا؟ تو کچھ اس طرح عرض کیا کہ حضور، صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے، قرضہ ضرورت مند ہی لیتا ہے، تو قرضہ دینا بڑی نیکی ہے. بدقسمتی یہ ہو گئی کہ جو قرضہ لے جاتے ہیں نا، وہ لوٹاتے صحیح نہیں ہیں، تو اب دینے والے بھی ڈرتے ہیں. ورنہ یہ کام بہت اچھا ہے. اچھا، 2 کام خراب ہو گئے. ایک تو قرضہ نہیں دے رہے، اور آج کل قرضہ دے تو بندے نفع کتنا دو گے. ہر بندے کو اب سود چاہیے، معاذ اللہ حرام چاہیے، مدد والا کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو یہ اسلام دونوں طرف والوں کو سمجھاتا ہے، قرضہ لو، ٹائم پہ لوٹاؤ، تاکہ وہ آگے بھی کسی کو قرضہ دے. اور میں جو بات بتانے جا رہا ہوں نا، بڑی خوبصورت بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور بعض روایتوں کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کو بتایا، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، کہ میں روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرتا ہوں. اس زمانے کے 10,000 آج کے 10 لاکھ ہو گئے. تو حضور آپ روزانہ 10,000 صدقہ کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قرضہ دے، مثال کے طور پہ آپ نے 1,00,000 روپے یا 50,000 روپے 3 مہینے کے لیے کسی کو قرضہ دیا ہے، روایتوں میں آتا ہے اسے روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 3 مہینے تک کتنے پیسے ہو گئے؟ 50,000 سے حساب تو کرو، 15 لاکھ روپے ایک مہینے کے، 3 مہینے کے 45 لاکھ روپے، 45 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 3 مہینے بعد 50,000 بھی واپس آ جائیں گے. اس سے اچھا کاروبار ہے کوئی؟ اب سنو آگے، روایتوں میں آیا اگر 3 مہینے پورے ہو گئے، اب وہ اگلا کہتا ہے مہربانی کرو، پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، 1 مہینہ اور دے دو. آپ نے اس کو 1 مہینہ اور دیا، اب یہ 50,000 کا ثواب روزانہ لاکھ روپے کا ثواب شروع ہو جائے گا، ڈبل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے دیا ہو نا، تو کوئی چھوٹا موٹا اپنے آفس میں کہ یا چلو مہینے کے میرے اکاؤنٹ میں 2-4 لاکھ روپے ایسے ہونے چاہیے جو قرضے میں ہونے چاہیے، واپس آ جائیں، کسی اور کو قرضہ دے دو، اس سے واپس آ جائے کسی اور. مجھے روز 4 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. تو اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی بھی ہے، مسلمانوں کی مدد بھی ہے. تو یہ ہے ہمارا خوبصورت مذہب اسلام. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں، مولانا صاحب بات تو آپ اچھی کر رہے ہو، ثواب بھی بہت ہے، لیکن قرضہ دیتے تو واپس دیتا نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا میں نے پہلے کیا بیان کیا کہ قرضہ دینے والا ضرور قرضہ لوٹائے، ورنہ اس کا ہر دن ہر لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے. لیکن قرضہ جو کسی کو دے رہا ہے وہ بھی دل کھول کر دیتا رہے، ضرورت مند ہے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، موقع دے دے، ٹائم دے دے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس بہت گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ یار تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا یار میری بخشش ہو گئی. تیری بخشش کیسے ہوئی؟ تو بڑا گناہ گار تھا. کہ واقعی گناہ تو بہت تھے، مگر ایک میری عادت تھی، میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا. ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو کہتا بھائی جا کے قرضہ وصول کرو. وہ جب وصول کرنے جاتا اس کو میں نے ایک انسٹرکشن دی ہوئی تھی، ایک تاکید کی تھی کہ اگر کوئی مجبور ہو نا، غریب ہو، تو اس کو ٹائم دے دینا. اگر وہ ٹائم مانگے نا، تھوڑی رعایت کر دینا، زیادہ تکلیف میں ہو تو معاف کر دینا. کہتا بھائی اللہ پاک کو میری ادا پسند آ گئی، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر. اچھا، آپ میں سے کئی دکاندار تو اپنے ملازم کو قرضہ دے کر وصول بھی کر سکتا ہے. بھائی اگر کسی ملازم کی تنخواہ 30,000 ہے، وہ کہتا ہے صاحب مجھے قرضہ دے دے، مہینے کے 5,000 کٹواؤں گا. بندہ تو آپ کے پاس ہی ہے نا، تنخواہ بھی آپ نے دینی ہے، ہر مہینے کاٹ لو 5,000 روپے، لیکن روزانہ 50,000 دیں گے، روزانہ 50,000 کا ثواب ملے گا. تو یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا اور نیکی کمانے کا. اور آج کا دور آپ کے سامنے ہے، لوگ کتنی پریشانی میں ہیں، تو اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو انشاءاللہ اس کا بہت اجر ہے. بہرحال میں نے یہ جو قرضے والی بات ہو رہی ہے نا، اچھا پھر اس میں اگر آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہی ہے کہ پیسے لے رہا ہوں اور انشاءاللہ وقت پر لوٹاؤں گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے مال قرض لے اور ادا کرنے کا پختہ ارادہ رکھے، اللہ پاک اسے ادا کروا ہی دیتا. اور مجھے اپنے والد صاحب سے ایک جملہ یاد ہے
بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. وہ فرماتے تھے بیٹا ہمیشہ قرض لو تو دینے کی نیت کرنا, اللہ فرشتے مدد کے لیے بھیجے گا. اور واقعی ہم نے دیکھا کہ لوگ اگر نیت سچی ہو اللہ قرضہ اتروا دیتا ہے. اور حدیث پاک کا اگلا جملہ ہے, اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اس پر بربادی ڈال دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے لے سب نیت ہی ہوتی دینے میں نہیں ہے. اچھا یہ اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں, پوچھ لو ان سے, جس نے بھی آج تک کسی کے مال کھایا ہے نا, کھانے والا برباد ہوا ہے, جس کا کھایا اللہ نے اس کو کہیں اور سے دے دیا ہے, وہ پہلے سے بھی خوشحال ہو گیا ہے. ایسا ہے نا, جس نے کھایا وہ سمجھتا ہے میں نے اس کے پیسے کو وہ اپنے ہی بربادی کر رہا ہے, اس کی نہیں کر رہا. جس کا نقصان ہوتا ہے اللہ اس کو کہیں اور سے پورا کر دیتا ہے, مگر کھانے والا برباد ہو جاتا ہے. کبھی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کا مال رکھ لوں, اللہ اللہ ادھر رکھ لو گے, قیامت کو کیسے جواب دو گے. اچھا اب یہ جو قرضہ ادا ہو جاتا ہے نا, اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 1000 دینار کسی سے قرضہ لیا. اس نے کہا بھائی قرضہ تو لوں گا, کوئی گواہ تو لاؤ, کوئی کفیل, کوئی ذمہ دار. کہتا ہے اللہ پاک میرا کفیل ہے, میں اللہ کے نام پر مجھے دینا ہے تو دے دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم نے بات ہی ایسی کر دی ہے, اللہ تمہارا ذمہ دار ہے, اللہ کی طرف سے کفالت ہے, میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا گواہ تو لاؤ, چلو کفالت تو اللہ کی ہو گئی. وہ کہتا ہے میرا اللہ ہی گواہ ہے, دینا ہے تو دے دو. اللہ گواہ ہے, چلو یار یہ بھی دیتا ہوں. اب اس بندے نے اس بندے پر اعتماد کیا. 1000 دینار کا مطلب ہو گیا 1000 سونے کی اشرفیاں, بہت پیسے ہو گئے. بہرحال یہ بندہ چلا گیا دوسری جگہ. اب ہوا یہ کہ ایک ٹائم تھا, 1 مہینے بعد دینا تھا. اس بندے نے جب ٹائم آیا تو اس نے کہا میں نے قرضہ واپس لوٹانا ہے. وہ دوسرے گاؤں میں تھا, بیچ میں کشتی تھی, نہر تھی, کنارے پر آیا کشتی کی تلاش میں کہ کشتی آئے تو واپس جاؤں, یہ پیسے اس کو لوٹا کے آؤں, آج واپسی کا دن ہے. اب جناب کوئی صورت نہ بنے, کشتی نہ ملے. بہت کوشش کی, بولا یار میں اس سے وعدہ کیا ہے, مجھے قرضہ لوٹا, نیت تھی نا قرضہ لوٹانا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی اٹھائی, اور لکڑی اٹھانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس لکڑی کے اندر 1000 دینار رکھے اور ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں بہت کوشش کی کہ میں تمہیں پیسے لوٹا دوں, لیکن کشتی مجھے ملی نہیں ہے. یہ پیسوں کو, اس لکڑی کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ میری امانت تم تک پہنچا دے. اچھا وہ دوسری طرف والا بندہ بھی کشتی کے انتظار میں کنارے پہ کھڑا ہے کہ آج مہینہ پورا ہو گیا, اس نے کہا تھا پیسے دوں گا, آئے گی کشتی, میرے پیسے آئیں گے. انتظار کرتے کرتے تھک گیا. اب جب گھر جانے لگا تو ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی. لکڑی اٹھائی تو اس میں سے لیٹر بھی نکلا, اس کے پیسے بھی نکلے. یہ بڑا خوش ہوا کہ یار کتنا ایماندار آدمی ہے, اس نے پیسے مجھے بھجوا دیے. اچھا ہوا کیا, تھوڑے عرصے بعد وہ بندہ واپس آیا اور آ کر اس قرض والے کو ڈھونڈا کہ یہ آپ کے 1000 دینار لے لو, کیونکہ اس کو تو یہ تھا پتہ نہیں لکڑی ملی ہوگی کہ نہیں ملی ہوگی. تو کہتا کیوں دے رہے ہو پیسے ایسے؟ کہا میں نے بڑی کوشش کی, پہلے تو معافی مانگی کہ میں کشتی کے انتظار میں کھڑا رہا, مگر مجھے کشتی ملی نہیں تھی, تو میں نے جو ہے وہ اب آپ کے پاس پیسے لے کر آیا. بولا یہ بتاؤ کشتی نہیں ملی تو پھر کیا کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ میں نے ایک لکڑی میں پیسے ڈالے تھے اور اللہ کے حوالے کر دیا تھا. کیا تمہاری امانت مجھے واپس مل گئی ہے, تمہارا قرضہ مجھے واپس مل گیا, یہ دوسرے 1000 دینار دینے کی ضرورت نہیں. تو جب نیت سچی ہونا تو اللہ پاک غیب سے مدد کرتا ہے. زندگی کا اصول بنا لیں, جب کسی سے پیسے لینے ہیں, جب کسی سے کوئی چیز لینی ہے, یہ سچی پکی نیت ہو کہ لوٹانی بھی ہے اور شکریہ کے ساتھ لوٹانی ہے, اچھے انداز سے لوٹانی ہے, پیر گھسوا کے نہیں. ہاں یہ بڑا پرابلم ہے, اس کے جوتے گھس جاتے ہیں, فون کرتا ہے فون نہیں اٹھاتے. ارے بھائی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو فون تو اٹھاؤ اس کا, وہ پریشان ہو رہا ہے, اس کے گھر چلے جاؤ, اس کو کیوں آنا پڑتا ہے, آپ چلے جاؤ نا کہ بھائی آپ نے پیسے دیے تھے, میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے, تھوڑا ٹائم دے دو, میں یہی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا, میں آپ کے سامنے ہوں. اس کو تسلی رہے گی. نہ فون اٹھاتا ہے, نہ بندہ ملتا ہے, دکان پر نہیں ملتا, اس طرح تو الٹا بیمار ہو جائے گا یار. زندگی میں مسلمان کا کام یہ ہے کہ یا تو کسی کی مدد لے ہی نہ, مزہ تو یہ کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگے. اللہ کرے کہ کبھی زندگی میں یہ دعا کرو, کبھی اللہ یہ والا ہاتھ نہ دے ہمیں, اللہ مانگنے والا کبھی نہ بنائے, ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائے. اب یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو ان کی سنا دی جو بہترین لوگ ہیں. اب وہ لوگ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں, اب وہ کون لوگ ہیں یہ سمجھنا ہے. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ من غش فلیس منا, آقا فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب غور کریں, دھوکہ دینے والا تو معاملہ بڑا خراب ہے آج کل, تو جس کو دیکھو دھوکہ دے رہا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے ٹھیلے کے پاس سے گزرے تو وہاں غلہ پڑا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلے میں اپنا ہاتھ ڈالا, جب ہاتھ ڈالا تو غلہ نیچے سے گیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا گیلا غلہ نیچے کیوں رکھا ہے؟ حضور وہ بارش ہو گئی تو فرمایا اوپر رکھنا چاہیے تھا نا. پھر یہ فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں. آج کل تو جس کو جہاں موقع مل رہا ہے, کیا فروٹ بیچنے والا, کیا سبزی بیچنے والا, کیا گوشت بیچنے والا. دیکھیں کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر آپ نے تھوڑا سا پیسے تو بنا لیے, مگر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اور نبی پاک نے کیا فرما دیا, وہ ہم میں سے نہیں.
اگر آقا نے ہی دور کر دیا تو کدھر جائیں گے تھوڑے پیسے کمانے کے لیے؟ مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک ٹھیلے والا بندہ روز بیچارہ 2-3 پیٹیاں جو ہے وہ فروٹ کی سبزی منڈی سے لاتا تھا اور اب 2-3 پیٹیاں بیچ کر شام کو بچوں کی روزی کما لیتا تھا. فجر کے بعد کوئی سانس گزرے تو ٹھیلے والا رو رہا ہے, تو کیا ہوا؟ کہ میں نے پیسے جمع کرتا ہوں, روز سبزی منڈی جاتا ہوں, 2-3 پیٹیاں لاتا ہوں, ٹھیلے پہ سجاتا ہوں, اس کو بیچتا ہوں. آج میں آیا ہوں تو دیکھیں اس نے پیٹی کھول کے دکھائی کہ اوپر تو سارا اچھا فروٹ تھا, نیچے سارا گلا سڑا فروٹ تھا. کہ مجھے سبزی منڈی والوں نے دھوکہ دے دیا, اب آج میں کیا کماؤں گا, اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ یہ نہ کیا کرے. جو بھی کرتا ہے یہ دل سے ہائے نکلتی ہے, بد دعائیں نکلتی ہیں, یہ حرام. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے, میں جب یہ حدیث بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ گوشت والوں کے لیے الگ سے نبی پاک نے فرمایا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یا معشر القصابین لا تنفخوا فمن نفخ اللحم فلیس منا. گوشت کو پھونک کر موٹا نہ کرو, جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں. آقا نے فرمایا, یعنی اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کسی طرح گوشت موٹا ہو جائے, کسی طرح گوشت جو ہے وہ تازہ نظر آئے, کسی طرح جناب وہ کچھ نہ کچھ کر کے لوگ دے دیتے ہیں. ایسا نہ کریں میرے پیارے ساتھی. یہ دھوکہ دینا, بظاہر چند سکے تو ہمارے پاس آ جائیں گے, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم یہ حرام روزی کے چکر میں مارے جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس میں بہت سارے انداز ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ برف کھانے کے نکالے میں باسی گوشت کو تازہ کہہ کر فروخت کر دینا, ڈاڈے یعنی بوڑھے بیل یا بوڑھی بھینس یا بوڑھے بھینسے کے گوشت کو بچیا کا گوشت کہہ کر بیچ دینا, ہڈی گائے یا بچڑے کی ران پر کسی اور بچیا کے چھوٹے تھن لگا کر دھوکہ دے کر فروخت کرنا, جن ہڈیوں اور چھیچڑوں کو پھینک دینے کا رواج ہے ان کو دھوکے سے وزن میں چلا دینا, گوشت یا قیمے کو بغیر تولے صرف اندازے سے تول کر نام پر دینا. مثلا کسی نے آدھا پاؤ قیمہ مانگا تو مٹھی میں لے کر وزن کیے بغیر دے دینا. اچھا پتہ ہے بعض اوقات کیا لوگ کہتے ہیں, یہ شادی صرف گوشت فروش نہیں, باقی دکاندار, یار میں بےایمانی نہیں کروں گا, وہ برابر والا دکاندار بیچ دے گا. سب لوگ کرتے ہیں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرے پاس کون آئے گا؟ پھر تمہارا ایمان کدھر گیا؟ بتاؤ نا, روزی دینے والا کون ہے؟ زور سے بولیں, روزی دینے والا کون ہے؟ روزی میں برکت دینے والا کون ہے؟ اس روزی کے ذریعے صحت دینے والا کون ہے؟ پھر یہ دکانداروں کو کرنے دو نا جو کچھ بھی کر رہا ہے. میرا ایمان کدھر گیا؟ میں تو بچپن سے ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی گوشت مارکیٹ ہو, کپڑا مارکیٹ ہو, اناج مارکیٹ ہو, جو سچا سودا بیچتا ہے, بے شک مہنگا بیچتا ہے, اس کے بعد رش لگا ہوا ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ چوری کر کے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اگر سچا بیچو, وزن پورا ہو, چیز اچھی ہو, لوگ مہنگا دے کر لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمیشہ اچھی چیز بیچتا ہے. ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بےایمانی کرتے ہیں, ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات غلط بیانی کرتے ہیں, ورنہ سچ بولنے والے کو آج بھی زیادہ پیسے ملتے ہیں اور وہ آج بھی اپنا سودا بیچتا ہے. ایک جملہ آج سن کے چلے جاؤ, آپ کے جو نصیب میں ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا, اور جو نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ کچھ بھی کر لو, جتنا نصیب میں اتنا ہی ملنا ہے, مرضی ہے حرام کما لو یا حلال کما لو. تو کبھی بھی زندگی میں ہم نے دھوکہ نہیں دینا ہے. اور پھر دھوکہ تو ایسے ایسے کتابوں میں واقعات لکھے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے, امام جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص آدھا سیر گوشت لایا اور بیوی کو دیا کہ پکاؤ میرے مہمان آنے والے. بیوی بڑی نخرے باز تھی, پہلے ہی بڑی لالچی تھی, شوہر کے ساتھ اس کو ویسی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, شوہر بھی بیوی سے تنگ تھا اور بیوی بھی شوہر سے تنگ تھی. آج اس کو سبق سکھاتی ہوں. اس نے خود ہی گوشت پکایا, مہمانوں کے آنے سے پہلے خود ہی کھا گئی. اب شوہر آیا کہ مہمان آ گئے, کھانا کدھر ہے؟ کہ کھانا تو بلی کھا گئی, گوشت جو ہے وہ بلی, گوشت آپ لائے تھے بلی آئی کھا گئی. شوہر نے بلی کو دیکھا کہ گوشت آدھا کلو تھا, میں پہلے بلی کا وزن کروں گا. اس نے بلی کو پکڑا اور بلی کا وزن کیا, اب بلی بھی آدھا کلو کی. بولا اگر گوشت بلی نے کھایا تو گوشت کدھر ہے, اور یہ گوشت ہے تو پھر بلی کدھر ہے؟ اب اس نے شوہر کو پتا چلا کہ یہ بیوی دھوکے باز ہے. تو بہرحال دھوکہ کسی بھی صورت میں ہو یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. نبی پاک کی یہ حدیث یاد رکھنا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ہمیں دھوکہ والا نہیں بنتا, ہمیں سچا بنتا. آپ بتا دیں گاہک کو کہ بھائی یہ گوشت میں یہ پرابلم ہے, یہ ایپ بتا کے بیچ دو نا. اچھا بعض اوقات گوشت تو بنا دیا, شاپنگ بیگ میں ڈالتے ڈالتے کوئی اور چیز ڈال دی, کوئی ایک ہڈی ایکسٹرا ڈال دی, تھوڑا سا وزن بڑھا لیا. یہ چند سکوں کے لیے کیوں کرتے ہو یار؟ یہ حرام ہے. یہ اچھی خاصی روزی کو آپ نے حرام کر لیا. یہ فروٹ والے, سبزی والے, اتنی محنت کرنا, سارا دن دکان پہ بیٹھنا اور رات آ کر حرام کو روزی بچوں کو کھلانا, کیا ضرورت؟ اچھا پھر کئی لوگ ملتے ہیں نا, کہتے دعا قبول نہیں ہوتی, مسئلے حل نہیں ہوتے, بیماری ختم نہیں ہوتی. میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت رو رہا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اچھا حضرت موسیٰ وہ اللہ سے بات کرتے تھے, کلیم اللہ تھے نا, تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اتنا رو رہا ہے, اس کی دعا قبول کر لیا.
ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام۔ تو چیک کر ہم کیا کما رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت سن، ایک بار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے بڑا پیارا سوال کیا، حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے۔ آپ سب بھی بننا چاہتے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کوئی لمبی فہرست نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، پھر مستجاب الدعوات ہو جاؤ گا۔ نبی پاک نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں نا، پرابلم، بیماریاں، گھر میں ٹینشن، لڑائی جھگڑے، قرضے، سب سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ حلال کماؤ گے، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ دعائیں قبول ہونے لگیں گی تو مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے۔ ہم اصل بات کو پکڑ ہی نہیں رہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ڈنڈی مار کر جو کما رہا ہے اس کی نہ دعائیں قبول ہے، نہ عبادتوں میں رونق ہے۔ پکی سچی نیت کر لے، آج کے بعد فقط رزق حلال کمائیں گے انشاءاللہ۔ 1 روپیہ بھی حرام کا ہم اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اور پہلی حدیث یاد ہے کہ معاف کریں گے، غصے میں لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو